مجھے لگ رہا تھا بہت دنوں سے کہ میں اب بڑی ہو رہی ہوں۔ میرے چھوٹے چھوٹے ہاتھ بن رہے تھے، میری انگلیاں بہت نرم اور بہت باریک چھوٹی چھوٹی سی تھیں، میرے چھوٹے چھوٹے پاؤں بھی بن رہے تھے۔ میں مکمل ہو رہی تھی اور یہ خیال ہی بہت خوبصورت تھا میرے لیے۔ میرا بہت خیال رکھتی تھی، بہت آرام سے، بہت پیار سے چلتی تھی، کوئی وزنی چیز نہیں اٹھاتی تھی، جھکتی بھی نہیں تھی، وہ کھاتی جو میرے لیے اچھا ہوتا۔ اماں میرا بہت خیال رکھ رہی تھی، مجھے پتہ ہے اماں میرے سے بہت پیار کرتی تھی۔ کئی بار میں نے ان کو بہت پیار سے خود پہ ہاتھ پھیرتے دیکھا، وہ اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے میرے سے ڈھیروں باتیں کرتی اور مجھے اندر اپنے چھوٹے سے کمرے میں سب سنائی دیتا۔ میری ماں مجھے وہ سب بتاتی جو اس دنیا میں آنے کے بعد اس نے میرے ساتھ کرنا تھا۔ وہ بتاتی کہ اس کو میرا کتنا بے چینی سے انتظار ہے، میں بالکل اس کے جیسی ہوں گی۔ میں اس کو اس کی محبت کا جواب دینا چاہتی تھی، لیکن سمجھ نہیں آتا تھا کیسے اماں کو بتاؤں کہ میں اس سے اتنا پیار کرتی ہوں جتنا وہ مجھ سے۔ سوچا جب باہر جاؤں گی نا تب اسے ضرور بتاؤں گی کہ میں اسے بہت پیار کرتی۔ پھر میں اپنا انگوٹھا منہ میں ڈال کے چوسنے لگ پڑتی۔ اماں کبھی کبھی روتی بھی بہت تھی، جب نانا آ کر ان کو ڈانٹتے، وہ نانا کے پاؤں گر جاتی، معافی مانگتی، لیکن نانا ان کو گالیاں دے کر چلے جاتے۔ پتہ نہیں وہ میری اتنی پیاری اماں کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کرتے تھے۔ ایک دن اماں بہت روئی تڑپ رہی تھی۔ نانا نے ان کو حکم دیا کہ وہ تیار ہو کر ان کے ساتھ چلے۔ مجھے اچھا لگا کہ نانا اماں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کر رہے۔ اماں نے جانے سے انکار کیوں کیا، سمجھ نہیں آیا۔ نانا نے زبردستی اماں کو تیار ہونے کا کہا۔ میں اماں کو سمجھانا چاہتی تھی کہ نانا کے ساتھ چلو، میں بھی باہر کی دنیا دیکھنا چاہتی۔ اسے ایک کمرے سے عاجز آ گئی تھی۔ آخر بہت لمبی بحث کے بعد اماں نے بڑی سی چادر لی اور چپ چاپ نانا کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر ایک بہت بڑے کلینک میں گئی۔ ادھر کافی سارے ڈاکٹر تھے، یہ لوگ شاید میرا خیال رکھنے کے لیے موجود تھے۔ انہوں نے اماں کو ایک بستر پہ لٹا کر ایک مشین اماں کے ساتھ لگائی۔ میں اپنا انگوٹھا چوسنے لگ پڑی۔ وہ مشین ایسی خوفناک آواز والی تھی کہ میں ڈر کر اور زور سے انگوٹھا چوسنے لگی۔ میرا سانس بہت تیزی سے چلنے لگ پڑا، یوں لگا جیسے میرے اندر سے دل نکل کر باہر آ جائے گا۔ اماں کے جسم کے ساتھ مشین لگتے ہی مجھے ایسا لگا جیسے میرا سانس رکنا لگ پڑا ہو۔ مجھے بہت شدید تکلیف ہو رہی تھی، مجھے نہیں پتا تھا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میرا سانس رک رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے جسم سے ایک ایک بوٹی کو الگ کیا جا رہا ہو۔ بہت درد تھا۔ ہائے اماں مجھے بچا لو، اماں مجھے کیا ہو رہا ہے۔ میری انگلیاں ایسے کھینچ رہی تھیں جیسے توڑ ڈالیں گی۔ پھر میرے بازو کھینچنے لگ پڑے۔ کتنی تکلیف تھی، بہت درد۔ اب مجھے احساس ہوا میں مر رہی ہوں۔ اماں اس لیے روئے جا رہی تھی کہ وہ مجھے مارنا نہیں چاہتی تھی، لیکن مجھے مارا جا رہا تھا۔ مجھے مارنے والے بہت سے لوگ تھے، جن میں میرے نانا سب سے آگے تھے۔ میرا سانس رکنے لگا، آخر میرا سانس مکمل رک گیا۔ پھر مجھے اس مشین کے ذریعے سک کر کے باہر نکالا گیا۔ میرا دم نکل چکا تھا، میری آنکھیں بند تھیں، لیکن مجھے سب نظر آ رہا تھا۔ میری اماں مجھے دیکھ کر اور زور زور سے رونے لگ پڑی۔ میں سانس بند سے بھی اماں کو دیکھ سکتی، بالکل سفید پڑی ہوئی تھی۔ میری اماں
कितनी खूबसूरत थी। फिर मुझको अम्मा से छीनने की कोशिश शुरू हो गई। हालांकि अम्मा जानती थी कि अब मेरा सांस रुक चुका है, लेकिन वो मुझे किसी को देने पे राज़ी न थी। लेकिन अब तो मुझे जानना था ना, अब इस खुदगर्ज़ दुनिया में मेरा क्या काम, जिनको मैं आने से पहले ही बुरी लगने लग पड़ी थी। अब मुझे अल्लाह के पास जाना था, उनको भी तो बताना था कि उनकी इस दुनिया में मेरे साथ क्या सलूक हुआ, मुझे क्यों बेवजह मार दिया गया।